کیا ہے. تو ہمیں ہمارا دماغ تھوڑا اوپن رکھنا ہے. آج آپ اتنی ماشاء اللہ سے اتنی جوان لڑکیوں کو میں یہاں دیکھ رہی ہوں. ہم فیوچر جنریشن ہے, آج کا یوتھ ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو انسپائر کریں. لوگ جوانوں کو دیکھ کے جلدی انسپائر ہوتے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ آپ کتنی بھی پرہیزگار عبادت گار بزرگ کو دیکھو, وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو ایک پرہیزگار جوان کو دیکھ کر ہوتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا جوانی میں ہی تو نفس ہوتا ہے نا, ہر وہ بری چیز کرنے کے لیے شیطان آپ کے اندر ڈالتا رہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. چاہے بے پردگی ہو, چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں لڑائی کرانا. کبھی کبھی آف کورس دیکھو ڈیفینیٹلی سب کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں, پر چھوٹی موٹی نوک جھوک سب کی لائف میں ہوتی ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر کسی کی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ماشاء اللہ سے, لوگ یہ خیالی پلاؤ ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کی لائف میں آپ کو میں بھی بہت کیوٹ پیاری لگوں گی, میرے بھی ڈفرینسز ہیں ہوتے, پر اچھا انسان کیا ہے امیجیٹلی سولو کر دے. ہاں تھوڑا 5-10 منٹ بات ہوئی, بعد میں ارے یار پلیز مجھے معاف کر دو, گلے لگا لے, ہدیہ دے دے, محبت کی نظر سے دیکھ لے, باتیں کر لے, معافی مانگ لے. آئی تھنک وہی ایک اندر ہونا چاہیے, کیونکہ شیطان تو چاہے گا نا. میں نہیں چاہتی ہوں شام کو یہ ابلیس کا بچہ جا کے وہاں بیٹھے, چھوٹا شیطان ابلیس کی محفل میں, اور مزے لے کے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا. وہی ہوتا نا شام کو نا ایسی ہی محفل جمتی ہے. آئی ایم شیور آپ سب نے سنا ہوگا, جن کو نہیں پتا ان کے لیے, کہ شام کو نا ابلیس ایسی محفل لگا کے بیٹھتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے سب شیطان, چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے نا آج اس بندے کو چوری کروایا. اچھا اوکے وٹ ایور. آپ نے کیا کیا؟ میں نے نا اس سے جھوٹ بلوایا, میں نے نا اس سے ڈاکہ دلوایا, میں نے نا اس کو نا یہ بد زبان ہو کر اس کا انسلٹ کیا. یہ پیچھے سے ایک چنٹو سا شیطان ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے, تم نے کیا کیا؟ میں نے نا میاں بیوی میں جھگڑا لگایا. وہ شیطان ابلیس اسے کہتا ہے تم آگے آؤ, آگے آؤ, اور اس کو سب سے ایسے VIP سیٹ میں بٹھاتا ہے. بولتا ہے یہ اس نے کچھ کام کر کے آیا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا کبھی کبھی, آج میں نے آپ سے بول, میرا ذاتی معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ذاتی معاملہ ہوتا ہے. لیکن میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا, وہ نسلوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ نسلیں خراب ہوتی ہے. میاں بیوی چھوڑ دے ایک دوسرے کو, اللہ معاف کرے, بٹ الگ ہو جاتے, بچوں کا فیوچر خراب. وہ جھگڑا بچے دیکھتے, بچے بھی اگر ہسبینڈ مارنے والا ہوتا ہے یا بیوی زبان لڑانے والی ہوتی ہے تو بیٹا بیٹی یہی سیکھتے ہیں. تو یہ نسلوں کو خراب کرتا ہے. نسل تو ہے نا میرے بعد ختم ہو جانی ہے. میرے بیٹے نے اگر لڑائی سیکھی, اس کا بیٹا بھی وہی سیکھے گا, اس کا بیٹا بھی, انٹر انلیس اللہ نے کسے ہدایت دے دی. بٹ جو ایک دکھتا ہے وہ تو یہی دکھتا ہے نا کہ یہ کیری فارورڈ ہو رہا ہے چین. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ جتنے لوگ میرڈ ہے, جھگڑا ہوتا ہے, ڈفرینسز ہوتے ہیں, نو پرابلم, بٹ امیجیٹلی بنا لو. شام کی محفل سجنے نہ دو آپ ابلیس کی اس چیز کو لے کر. مطلب میں چاہتی ہوں کہ من میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں جو جا کے بولے کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگا, کیونکہ میاں بیوی کی محبت سب سے, اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں قرآن میں میاں بیوی کی محبت کی کھائی ہے, نہ کہ ماں باپ کی, نہ کہ رشتہ داروں کی, نہ کہ کسی اور کی, بٹ میاں بیوی کی محبت کی قسم کھائی ہے قرآن میں. تو آپ سوچیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسی ہے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے بعد بھی جنت میں میاں بیوی کا ساتھ ہے. بے شک ماں باپ کو آپ دیکھو گے ہائے ہیلو کر کے آپ اپنا نکل لو گے, لیکن آپ اپنے شوہر اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنے والا ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قیامت, مطلب وہ چلتا ہی رہنا ہے. جو جنت چلے گیا تو نیور اینڈنگ زندگی ہے نا, وہ تو فار ایور ہے, وہ تو چلتی ہی رہنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ زندگی ہم اپنی بہتر بنائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا, میں نے بہت اچھی بات سنی جب شروعات میں ہوتا تھا نا, ہم ایسی جنرلی مستی ہوتی ہے اچھے آدمی کو, کیا آپ کو تو یار 72 حور ملنے والی ہے, مطلب کیا ہے تمہارا تو, مطلب یہاں پہ بھی ہم فرما بردار بیوی, وہاں پہ 72 حور بھی, مطلب لڑکوں کے ہی مزے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہاف نالج از ڈینجرس, یہ مسئلہ تھا. اب ہم کو اتنا ہی پتا, اور بیچارے دوسرے بھی ہم کو یہ کہتے رہتے نا, تو اتنا ہی پتا. پھر جب میں نے جاننا دین کے بارے میں شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جو ایمان والی عورتیں ہوگی نا, جو پرہیزگار عورتیں ہوگی, وہ حور سے بھی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اب یہ تو بات بہت کم لوگ کرتے, تو ہماری لڑکیوں کی نالج میں ہی نہیں ہے یہ. تو مجھے پتا چلا اچھا پرہیزگار عورتوں کو اللہ سوچو اور 70 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. تو
پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہے، اتنی چیزیں بنائی ہیں آخرت میں کہ ہم نہ صرف سوچتے رہ سکتے، لیکن ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی کریں ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی تو اللہ مخلوقوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت رکھ دیتا ہے، اور اگر مخلوق راضی تو دنیا کے تو کام بن ہی جائیں گے نا. اگر آج آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے، اگر آج میں آپ کو بولوں گی میرا ایک کام کر دو تو آپ کر ہی دو گے نا. میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھے بولو کہ ثنا یہ کر دو، میں کر ہی دوں گی. تو اللہ جب مخلوقوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے نا، وہ نیور اینڈنگ محبت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ محبت ختم ہو. تو ہم ہمارے دل میں یہ لے کر چلے اور یہ یقین کریں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم سب یہ مانتے اللہ کرتے آئے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، آگے بھی اللہ کریں گے، پر ہمارا توکل نہیں ہے اس پہ. ہم تھوڑے سے نا ڈگمگا جاتے، ویک ہو جاتے. کوئی مسئلہ نہیں، یہ انسانی فطرت ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے، اگر ہم جہاں پہ بھی یہ شیطانی وسوسہ ہے نا، تو جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا ایسے ڈگمگائے ہمیں کوشش کرنا ہے نہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے، مجھے سیدھا چلنا ہے. تو جب میں نے اپنی لائف چینج کرنا شروع کیا نا، تو انس نے مجھے دعا سکھائی، بہت خوبصورت دعا ہے، I'm sure بہت لوگوں کو آتی ہوگی، پر میں تو بھی بولنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. اور میں ہر وقت جب نماز پڑھتی ہوں، سجدے میں رہتی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر. میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں کیونکہ ترجمہ میں نا، کیونکہ ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے تو اردو جلدی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو میں ترجمے کے ساتھ بولتی ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے، میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. کیونکہ اللہ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے نا. ہم تو فون بھی نہیں سنبھال سکتے، چاہے 1 لاکھ کا فون کیوں نہ ہو. گھومتا ہے کہ نہیں ہم سے سامان؟ کبھی سونا گھوم جاتا ہے، کبھی فون گھوم جاتا ہے، کبھی کپڑے گھوم جاتے ہیں، کبھی یہ ہم سے کچھ نہ کچھ گھومتا ہے. جب ہم اتنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا ہے ہم ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی ہوں، آپ ہی کر سکتے ہو، تو پلیز میرے ایمان کی حفاظت بھی آپ کے ہاتھ ہے، پر محنت کرنا میرا کام ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو اسبابی اختیار اللہ نے دیا ہے نا وہ ہم کریں، باقی غیبی تو اللہ کر ہی رہا ہے، بس ہمیں یقین ہونا ضروری. تو ہم یہ سوچیں. اور ایک میں چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں گی جو میں کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے شیطان کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. جب آف کورس جب میں یہاں پہ بھی آئی تو آیت الکرسی پڑھ لی کہ بھیا ہوتا نا کبھی آپ کو بھلا دے کچھ بات کرنے کے لیے، ابھی آپ کے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا ہے، آپ سے کچھ غلط نکل جائے، تو آپ یہ بس یہ کوشش کریں ایوری ڈے. ہم سب سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو غلط ہوتا ہے اور جو کہیں نہ کہیں اللہ کو ناراض کرتا ہے. اب کبھی کبھی ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے، کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے. تو اللہ سے صرف آپ کوشش کریں عشاء کے بعد جب بھی میں ہمیشہ دن کے آخر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں. آپ کوشش کریں کہ بس آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور نیت کرے کہ اللہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں، مجھے میرے نفس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا. کیونکہ ہمیں صرف شیطان کے وسوسے سے نہیں، اپنے نفس کے وسوسے سے بھی بچنا ہے. کبھی کبھی شیطان اپنا کام کر کے اپنے اندر اتنا گھل جاتا ہے کہ اب وہ ہے بھی نہیں، پر ہمارا نفس اس سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہے. تو ہمیں اب اپنے نفس پہ بھی قابو کرنا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے حفاظت ہماری حفاظت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کالا جادو سے اور لوگوں کی نظر سے اور ان سب سے بچنا ہے تو سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، سورہ منزل، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھائی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایکسٹرا 2 رکعت نا آپ اپنی نفس کے لیے اور شیطان کے لیے ایک دم فکس کر دے کہ یہ تو پڑھنا ہے جس سے میں اس سے دور رہوں. اور بس آپ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ نماز جتنا وقت پہ پڑھے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ظہر آپ عصر کے بعد بھی پڑھ لو تو اللہ اس کا کیا کہتے ہیں فائدہ دے ہی دیتا ہے، پر اس کی برکت ہے نا وہ نہیں ملتی ہے نا. ثواب مل جاتا ہے، برکتیں نہیں ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو چیز جو وقت پہ کی گئی ہے نا وہ ٹائم پہ کرے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور اس سے جو فائدہ ہے ہم کو وہ بھی ملے. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کے پابند بنے. آپ کی زندگی نماز ہی بدل سکتی ہے، ٹرسٹ میں، اور کچھ نہیں بدل سکتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا دیکھو یار یہ مطلب یہ کرتی ہے، صرف نماز 5 ٹائم پڑھتی ہے، آپ ان لوگوں کے باتوں میں مت آنا، یہ باتوں سے آپ دور رہنا. کیونکہ آپ کو نماز ہی بدلے گا، نماز آپ کے دل میں نرمی لائے گا اور آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائے گا.
اذان ہو رہی تھی اس لیے رک گئی. ویسے بھی میں آپ کا 5 منٹ کا وقت لوں گی کیونکہ میں نے جسٹ بولا کہ نماز وقت پہ پڑھو. میں نہیں چاہتی ہوں کسی کی نماز میری وجہ سے لیٹ ہو جائے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کریں. آئی ایم شیور آپ سب آپ میری نظر میں آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہو. ٹرسٹ می. میں یہاں پہ اللہ جانتا ہے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو لیکن یہ سچ بات ہے کہ مجھے آپ سب کو دیکھ کر اور آپ جیسی بہنوں کو دیکھ کر لائف میں ہمیشہ موٹیویشن ملا ہے. اور میں نے ہمیشہ اللہ سے کہیں نہ کہیں دعا کی ہے کہ مجھے آپ جیسا بنا دے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس جرنی کے بہت قریب لا رہا ہے. اور میں اپنے آپ کو ایوری ڈے دیکھتی ہوں کہ میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں اگر میں کل ایک دم بیسٹ نہیں بن پاؤں نا تو ایٹ لیسٹ میرے گئے ہوئے کل سے آج مجھے تھوڑا بہتر بنا دینا. تو میں دیکھتی ہوں, میں ایٹ لیسٹ یہ فیل کرتی ہوں کہ میں پہلے سے نا تھوڑی اور بہتر بنتے جا رہی ہوں. انشاءاللہ میں آپ جیسی بھی بہت جلد بن جاؤں گی. بس آپ لوگ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے, میرے گھر والوں کو یاد رکھے, اللہ سے دعا کرے کہ مجھے استقامت ملے. اور جس کسی بہن کو دیکھے جو گمراہ ہے اسے جج نہ کرے, اپنے شیطانی دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائے اور انہیں جج نہ کرے کہ ہوتا نا جنرلی, کیونکہ ہم نیک ہو جاتے اور ہم پردے والے ہو جاتے تو ہر انسان جو پردہ نہیں کرتا ہے ہمیں وہ جہنم میں لگتا ہے اور ہم جنتی فیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ, ان کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, ہماری تانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں کیونکہ نفرت سے اور تانوں سے کسی کی زندگی نہیں بدلی ہے, وہ صرف اور ڈپریشن میں گئے اور غلط راستے پہ گئے, پر محبت سے بدلی ہے. تو ہم کوشش کریں جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے دعوت کا وہ دے, محبت سے دے. ضروری نہیں ہے میں کسی کو بولوں گی آج تم حجاب لے لو, وہ کل لے لے, وہ وقت لگائے گا اپنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے دعوت کا, ہمارا کام ہے بولنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. بٹ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے پیش کریں اور اپنے بہنوں کو آس پاس دین کی باتیں کرے. گھر میں کوشش کرے, کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی تعلیم کرے. اور اگر آپ کو لگتا ہے تعلیم تھوڑی مشکل ہے, اب آپ اپنے بھابھی, دیورانی, ننند, جو بھی آپ کے آس پاس ہو, بچے, چاہے چھوٹے بیٹے, بڑے بیٹے, جو بھی ہو, آپ کوشش کریں جب موقع ملے نا کوئی اچھی بات انہیں بتا دے. کیونکہ جب وہ سنتے رہیں گے گھر کا ماحول جو ہوگا ان کی عادت پھر جا کے ویسی ہی ہوگی. تو آپ بس اپنا کام کرو اور اللہ سے دعا کریں کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں نا اللہ انہیں ان کے دل میں اتار دے, کیونکہ اس سے ان کا ہی فائدہ ہے. آف کورس اگر یہ لوگ نے وہ سن لیا تو شاید میرا بھی مغفرت کا وہ ایک حصہ لگ جائے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی سوچیں. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنیں, لوگ ہمارے لیے خیر بنیں, ہم لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کریں, لوگوں کی عزت کریں. جو بیسک سٹیپس آف اسلام ہے, بیسک سٹیپس آف گڈ مسلمز ہے, ہم کوشش کریں. کیونکہ کہتے ہیں نا جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی نا وہ ہوگی جن کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ صرف اپنی زبان کے وجہ سے جہنم میں جانے والے, نہ کہ کوئی اور کبیرہ صغیرہ گناہ کے لیے. یہ سب سے بڑا ریزن بنے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کچھ اچھا نہیں بول پائے نا تو چپ ہو جائے, ہے نا. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم خوش رہے, ہنسے, لوگوں سے خوشی ملے اور لوگوں کے لیے فائدہ کرے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور بس دین کی دعوت ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہر طریقے سے, کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے دعوت دینا اور اسلام کو اس ہر چیز کو آگے بڑھانا. تو بس آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں. اگر آج کی کوئی بات میں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو, غلط لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دے. میں کوشش کروں گی جب اگلی بار میں آؤں میں تھوڑی اور بہتر بن جاؤں. اور بس جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو مل کے بہت خوشی سے زیادہ دل میں سکون محسوس ہوا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم واپس ضرور ملیں گے. السلام علیکم.